بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ بیت المقدس کے اندر کیا رکھا ہوا تھا جس کی طرف منہ کر کے بنی اسرائیل عبادت کیا کرتے تھے؟ دوستو، اس پوسٹ کا مقصد اللہ رب العزت کے مقدس گھر جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے اس کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ یہ من گڑھت قصہ نہیں بلکہ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں تفصیل سے آیا ہے۔ پیش خدمت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ وَآلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 248، جس کا ترجمہ ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے سکون اور موسیٰ و ہارون کے گھرانے کے چھوڑے ہوئے جوتی، امامہ، لاٹھی، من و سلوہ، تورات کی تختیاں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قبلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نماز پڑھتے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا۔ یہ عبادت گاہ ایک مقدس چٹان تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنوائی جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے جس کا مطلب پاک گھر ہوتا ہے۔ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں کے معنی پاک گھر اور اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ دونوں اللہ رب العزت کے گھر ہیں۔ سوچئے کتنی عظیم نشانی ہے بیت المقدس۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اسی درمیان ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ سارے یہودی بیت المقدس میں رکھے تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ آخر کیا ہے تابوت سکینہ؟ تابوت یعنی صندوق اور سکینہ مطلب جس سے سکون حاصل ہو۔ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سے فیض حاصل ہوتے تھے، جیسے جہاد پر جاتے وقت دشمنوں کی تعداد دیکھ کر یہودی جب خوف زدہ ہونے لگتے، دشمنوں کی تعداد کو دیکھ کر مارے ڈر سے سب کے پسینے چھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ نوبت دم دبا کر بھاگنے کی آن پڑتی۔ تب وہ نعرے لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھتے۔ اللہ رب العزت اس صندوق کے صدقے طفیل سے ان کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دیتا۔ آسمان میں اذا جاء نصر اللہ والفتح قریب کی صدائیں گونجنے لگتی، چاروں جانب روحانی ماحول ہو جاتا۔ آیت کے ورد اور تعبد کی برکت سے ڈرپوک بنی اسرائیلوں کے دل مضبوط ہو جاتے، ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا، ان کے سینے مضبوط ہو جاتے، نتیجتاً وہ دشمنوں پر غالب ہو جاتے، کامیابی ان کے قدم چومنے لگتی۔ اس لیے اس صندوق یعنی تابوت کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے انہیں سکون ملتا تھا۔ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 40 بائی 40 فٹ تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔
اس میں آنے والے انبیاؤں کے حلیے مبارک جیسے تصاویر تھے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی اس میں محفوظ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا جسے وہ جنت سے لائے اسی میں رکھا ہوا تھا، یہ آخر تک آپ کے پاس ہی رہا۔ بطور معراج یہ لاٹھی پیڑھی در پیڑھی آپ کی اولادوں کو ملتی رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ان کے بیٹے مدین، پھر ان کے بیٹے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ لاٹھی بکریاں چراتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا جو ان کے داماد تھے۔ دوسری طرح یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور اپنے والد حضرت اسحاق کا کمر بند بھی تھا۔ یہ سبھی نشانیاں اس میں جمع ہوتی رہیں۔ ہیکل سلیمانی کو زمین میں ملا دیا گیا۔ کچھ برس بعد حضرت عزیر کے بعد واپس اس کی تعمیر حضرت ذوالقرنین نے کروائی، پھر ٹائٹس نے اسے تیسری بار زمیں دوز کر دیا اور ہیکل سلیمانی کے خزانے اور تابوت سکینہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد سے تابوت سکینہ کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ فی الحال تابوت سکینہ غائب ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تب تابوت سکینہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ڈھونڈ نکالیں گے اور اس میں رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر اور مومن کی پہچان کر کے ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقا اور کافر کی پیشانی پر ھذا کافر چھپ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے بعد بیت المقدس کی زیارت کرائے، جہاں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں دے رکھی ہیں۔ اس پوسٹ کو آگے شیئر کیجیے اور اللہ رب العزت کے مقدس گھر کی معلومات دوسروں تک پہنچائیے اور ثواب کا حقدار بنیے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو اپنے یار دوستوں میں شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔